معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت عطا کی ہو اور وہ کما حق ہو اس کی تلاوت کا حق ادا کرے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی صحیح طور پر کرے، اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح طور پر کرے، اور اس کے معانی اور اس کے احکام اور اس کے مطالب کو سمجھے بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماہر به مع الكرام السفرہ۔ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے میں خوب رعایت رکھتا ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، اس کے قواعد کی ادائیگی میں، اس کے احکام کی ادائیگی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص قرآن اس انداز سے پڑھتا ہے اور اس کا ماہر بھی بن چکا ہے، اس کی کوشش بھی کرتا ہے، ماہر نہیں ہے لیکن اس کی کوشش کرتا ہے مہارت حاصل کرنے کی، فرمایا وہ اب معزز اور میر منشی فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار سبحان اللہ اس کو جو ہے اعزازات نصیب فرمائیں گے، اور بے شمار اس کو صفات دنیا میں نصیب فرمائیں گے، اور بے شمار صفات ایسی ہیں جن کا اکثر جو ہے اسے دنیا میں بھی ملے گا اور سبحان اللہ اس کا آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرین کرام، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لے اور جس کے ذریعے اپنے دل کے ویران اور تباہ شدہ حصے کو آباد کرے، قرآنی آداب و اخلاق کا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرے، اور سبحان اللہ جن کے ذریعے وہ دوسرے سب لوگوں سے ممتاز اور نمایاں نظر آئے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن نہیں پڑھنے والے ہیں ان میں ایک امتیازی شان ان کی نظر آنی چاہیے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، تو اس کی زندگی میں اور عام لوگوں کی زندگی میں جو قرآن سے دور ہے واضح طور پر فرق نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن ایک جو ہے ایک شعبہ نہیں ہے، قرآن جو پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اس کی عملی زندگی کے اندر بھی قرآن نظر آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے اندر قرآن پڑھنے والے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، قرآن کے قاری بھی ہوں گے، لیکن ان کا قرآن ان کے یہاں گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کی عملی زندگی کے اندر قرآن نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ہیں، خوبصورت آوازیں ہیں، خوبصورت انداز ہے، سب کچھ بھی ہیں، لیکن قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے جو ہے بظاہر یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتے تو ہیں، خوب مطلب یہ ہے کہ جتنے وضع قطع لباس یہ چال چلن اور اس طرح عملی زندگی کے اندر رکھ رکھاؤ اور قرآن کے احکامات وہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ تو قرآن جو ہے ایک پورا قرآن ایک پریکٹس ہے، ایک پریکٹیکل لائف ہے، اور پریکٹیکل لائف قرآن دیتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کو صرف اور صرف ایک تھیوری کو طور پر لے لیا، بس قرآن نے کہہ دیا ہم نے قرآن پڑھ لیا، کتاب بند ہو گئی، ختم ہو گیا، اب اس کو رکھ دیا، اب قرآن اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے پڑھے، مجھے سیکھے، مجھے پڑھے، مجھے پڑھائے، مجھے سمجھے، مجھے سمجھائے، تو اس کی زندگی میں بھی میں نظر آؤں۔ ہمارے اساتذہ بلکہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، دین سیکھنے والے، دین سکھانے والے اگر 10 فٹ دور سے یا 10 میل دور سے بھی کوئی دیکھے تو دور سے کوئی دیکھ کر پہچان کر یہی کہے کہ یار اس کی وابستگی قرآن سے ہے اور نبی کی تعلیمات سے ہے، یہ واقعتاً کوئی نبی کا امتی نظر آ رہا ہے۔ آج تو بڑی مشکل سے بڑا ساتھ میں بیٹھا بھی ہو، مجھے پچھلے دنوں ایک نوجوان ملا اور اس نے کہا کہ باتیں ہوئیں کافی، تو مجھے کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا یار مجھے لگتا ہے آپ حافظ قرآن ہو، ہاؤ یو نو، آپ نے کیسے پہچان لیا میں حافظ قرآن ہوں؟ میں نے کہا یار مجھے محسوس ہوا، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ کی عطا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی اور میں نے آپ سے کہہ دیا۔ لیکن اب اس نے کہا کہ ہاں میں حافظ قرآن ہوں، بظاہر مجھے اس کی زندگی میں قرآن کچھ نظر نہیں آ رہا، بظاہر زندگی میں اس کے وضع قطع میں، اس کے لباس کے اندر، اس کے چال ڈھال کے اندر قرآن نظر ہی نہیں آ رہا۔
تو اب دور حاضر کے اندر قرب قیامت کی یہ علامات میں سے ہے. تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے. اور میں اس میں بھی ایک بات اور بتاؤں کہ ہمیں کسی کی ججمنٹ نہیں کرنی ہے, ہم نے اپنی ججمنٹ کرنی ہے. لیکن ظاہری بات ہے قرآن کا جو فیصلہ ہے, قرآن کے جو احکام ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ میں بھی کوشش کروں اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کے مطابق, قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں, اور آپ بھی کوشش کریں. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں, مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہے, قرآن پڑھتے وقت جو ہے ماشاءاللہ بہترین مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں, قرآن بند کر کے رکھ دیا, بس اس کے بعد مسلمانی کہاں گئی. اس کے بعد بھائی قرآن یہ کہتا ہے تم اپنی لائف کے اندر صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک تمہاری زندگی میں قرآن نظر آنا چاہیے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اب 100% کون عمل کرتا ہے, 100% تو آج کے مولوی اور آج کے حافظ, آج کے قاری کوئی بھی نہیں عمل کرتا. دیکھیں جی, ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آپ کو اپنے بارے میں جواب دینا ہے, میں نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے. لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر دیکھیں جب دیندار شخص معاشرے کے اندر قرآن کا حافظ, قرآن کا قاری یا قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پڑھانے والے, جب کوئی تھوڑا سا غلط عمل کر لیتے ہیں یا کوئی غلط عمل ان سے سرزد ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر معاشرے کے اندر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزاریں, قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی 100% نہیں ہوتا تو کم سے کم بھی 80% تو ہمارے احکام قول اور فعل میں تو برابری ہونی چاہیے نا. آج مسلمان کی سب سے بڑی جو نالائقی ہے, مسلمان کی جو سب سے بڑی تباہی کے اسباب ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے قرآن, نماز یا دینداری. نماز پڑھتے ہیں, مصلی پہ نماز چھوڑ کے ختم کر دیتے ہیں. نماز کیا کرتی ہے, آپ کو برائی سے روکتی ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں نماز ہوتی ہے بس مصلی کے ساتھ لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. قرآن ہے, کتاب کے ساتھ اس کو قرآن کو لپیٹ بند کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے, نماز مسجد میں چھوڑ کر واپسی باہر نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو مسلمان صرف مسجد کے اندر ہیں, مسجد کی چار دیواری کے اندر ہیں. تو اس لیے میں اکثر خاص طور پر میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں جو مسجدوں میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر شاید اسلامک مشین ہے. جہاں مسجد میں لے کر جاتے ہیں یا پڑھنے کے لیے, تو وہاں ایک طرف سے بچے کو ڈال دیا, دوسری طرف سے شام کو آ کر نکال لیا تو وہ بہترین مسلمان بن جائے گا. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جب تک آپ قرآن کے احکامات پر اسے عمل نہیں کرائیں گے, آپ خود عمل نہیں کریں گے, تب تک وہ اسلامی زندگی اسے نہیں ملے گی. تو اسلامی زندگی کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ کی 24 آور کی زندگی کے اندر قرآن کو اپنانا ہوگا. اس لیے ناظرین کرام, میں تربیتی قرآن کے دیکھیں, میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ قرآن کو ضرور پڑھیں, قرآن کی تلاوت کا ضرور حق ادا کریں, لیکن اس کے احکام یعنی اس کی تربیت ہے, قرآن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. لیکن اگر ہم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, بہت اچھا قرآن پڑھاتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن کچھ نہیں ہے, کچھ حصہ بھی نہیں ہے, واللہ اللہ کریم کو ایسے اچھے قرآن پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ایسے اچھے پڑھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں کی, پڑھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی جو مجھے پڑھے تو اس کے مطابق زندگی گزارے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, نعوذ باللہ, کیا ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا؟ لیکن کیا ان کا حافظہ کمزور تھا کہ انہوں نے 7 سالوں میں قرآن کریم کو حفظ کیا؟ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا کہ انہوں نے 7 سالوں میں یعنی 7 ایئر کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا. کیا آج کا بچہ جو ہے ماشاءاللہ 1 سال کے اندر, 6 مہینے کے اندر, 8 مہینے کے اندر, 3 مہینے کے اندر حافظ قرآن, بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں, یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن ان کے قرآن ان کے پاس محفوظ ہے, لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے. اسی لیے وہ کیا کرتے تھے, ایک ایک آیت پڑھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. آج ہم ہیں, قرآن تو پڑھ رہے ہیں, قرآن تو پڑھا رہے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت بڑے مجرم بھی ہیں, لیکن الحمدللہ پھر ہم یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق تو دی ہے, لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اللہ تبارک و تعالی انسان سے کل قیامت میں سوال کریں گے اس کی طاقت کے مطابق. کس نے کوشش کی تھی, صبح اٹھا تھا, اس نے یہ نیت کر لی تھی, قرآن نے جو اللہ نے اور اس کے نبی نے مجھے احکام دیے ہیں, یقین جانیے اللہ کریم مجھ سے بڑے راضی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر وہ ولی اللہ ہے, سب سے بڑا ولی اللہ وہ ہے جو ڈر ڈر کر اللہ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھتے پڑھانے کے ساتھ ہمیں اس کے احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.